ذکر کیا کہ افغان حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی جا سکتی ہیں۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے آج خبر آئی اور بی بی سی نے چلائی کہ آئی ایم ایف سسپینڈز افغانستان ایکسس ٹو فنڈز $9 بلین ان کے وہ بھی فریز کر دیے گئے ہیں۔ جو 8 پروگرامز ہیں جب تک حکومت ریکگنائز نہیں ہوتی اور جتنا پیسہ 2001 کے بعد ڈالا گیا ڈیولپمنٹ کے نام پہ ان کی ملٹری کے لیے پورا گورننس کا انفراسٹرکچر چلانے کے لیے، وہ ساری امداد فی الحال تو سب جگہ سے بند ہو جائے گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ والے جو سٹیپس ہیں یہ افغان طالبان حکومت کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، اور ان کو اوورکم کرنے کے لیے کیا پاسبل کاؤنٹر اسٹریٹجی کسی نے سوچی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک افغانستان کا اپنا تعلق ہے، ان کی اکانومی تو آپ کو پتہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نارکوٹکس تھیں جن کے ذریعے یہ طالبان اپنا کام چلاتے رہے، یا پھر ٹیکس وغیرہ لیتے ہیں جو یہ بارڈر سے آتا ہے، تو ان کا اپنی پروڈکشن تو بہت کم ہے، فروٹس وغیرہ ہیں یہ، تو مسئلہ ان کو اتنا شدید ہوگا۔ اور امریکہ چونکہ بہت بڑے بل ان کے، بلکہ پورے یورپین کنٹریز کو ساتھ ملا کے، آپ کو یاد ہوگا بون کانفرنس میں انہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی لوگوں سے، اور مختلف ملکوں نے اپنا اپنا شیئر دیا تھا۔ اتنی بڑی رقم ان کا پورا بجٹ چلانا، یا 70% بجٹ بھی چلانا پڑ جائے، تو وہ تو نہ رشیا چائنا یہ نہیں چلائیں گے، بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے۔ لہٰذا یہ پاسبلٹی ہے کہ ملک میں کرائسس آ جائیں ان چیزوں کی وجہ سے۔ پھر یہ کہ یہ ابھی فوزدار جو بات کر رہے تھے، جو ریزسٹنس کی بات ہے، وہ میں سمجھتا ہوں وہ تھریٹ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ بات درست ہے کہ آج رشیا اور ایران اس نیٹ ورک سے باہر ہیں جو کسی وقت میں انڈیا، رشیا اور ایران مل کے ناردرن الائنس کو مدد کرتے تھے، وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن پراکسیز ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو این ڈی ایس کے لوگ تھے وہ وہیں ہیں، سارے دنیا بھاگ نہیں گئی وہاں سے، وہاں پہ انڈیا کے مورز سارے موجود ہیں، اکثر موجود ہیں وہاں پہ، اور اسی طرح امریکہ کے بھی کئی وہاں پہ موجود ہیں جن کو صرف ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ تو پیسہ اندر لانے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا، ان کو کوئی نہ کوئی ہیلپ کرنے کے بن جائیں گے، کیونکہ جو کنڈیوٹ ہوں گے وہ یہی لوگ ہوں گے ان کے اپنے۔ اس سے ضروری نہیں ہے کہ اکراس دا فرنٹیئرز کوئی وہاں پہ کام ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاسبل ہیں، کیونکہ بہت 20 سال تک ایک نیٹ ورک اندر ڈیولپ ہوتا رہا ہے، ایک انڈر گراؤنڈ سسٹم وہاں پہ چلتا رہا ہے، انٹیلیجنس کا بھی اور انفارمرز کا اور ہیلپ کرنے والوں کا۔ تو یہ جو سیبٹیئرز اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو طالبان نے جو رستہ اختیار کیا ہے عام معافی کا، اس میں یہ ایکٹیو ہو جائیں گے کچھ دیر کے بعد۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ ریزسٹنس بھی ہوگا، فائنینشیل کرائسس بھی آئیں گی، اور اس کے علاوہ انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کے لیے بھی پراکسیز کو کہا جائے گا کہ آپ ایگری نہ کریں، تو میرا خیال ہے کنسنسس ڈیولپ کرنا بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ چیلنجنگ ہے اس وقت، بالکل۔ فاضل حسین صاحب، آپ نے آج 4 ریکمنڈیشن بھی دی تھی، اس میں سے ایک تو افغان طالبان نے خود ہی کر لی، اناؤنس کر دی انہوں نے، اسلامک ایمریٹ۔ انگیجمنٹ اینڈ آؤٹ ریچ آف دس گورنمنٹ ود ادر کنٹریز، چائنا رشیا کے ساتھ انگیجمنٹ چل رہی ہے، دیگر انٹرنیشنل ریکگنیشن آف دا گورنمنٹ یقیناً ایک بڑا سوال ہوگا، اور ڈیسنٹ گورننس بائی دا گورنمنٹ۔ اکنامک چیلنجز جو کھڑے کیے جا رہے ہیں، جس کا جناب شعیب نے بھی ذکر کیا، کچھ سٹیپس بھی لیے گئے ہیں، یہ سارے چیلنجز آپ کو جو کمپاؤنڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب اسلامک ایمریٹ افغانستان کا اعلان ہو گیا ہے، اور وہ تمام لوگ جو اندیا آ رہے ہیں کہ جو امریکہ نیٹو کے خلاف لڑتے رہے، اخنزادہ، ہیبت اللہ، ملا برادر تو نیگوسیشن میں شامل رہے، سراج حقانی وانٹڈ لسٹ پہ تھے ان کی، ملا یعقوب، جو سارے وانٹڈ تھے، ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کیسے یو ایس اور نیٹو ڈیولپ کرے گا؟ دیکھیے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ اعلان ہو گیا، لیکن اب اس کی آنی ہے ڈیٹیلز۔ اور اگر تو طالبان سیریس ہیں کہ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیج کرنا ہے، تو پھر انہیں اس طرح کی گورنمنٹ بنانی پڑے گی جس میں اس طرح کے لوگ ہوں، جس سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، خصوصاً جو یعنی کہ بااثر ممالک ہیں، ان کو یہ بالکل ایک کمفرٹ لیول ملے کہ بھئی یہ ان کے پاس اب کوئی اور ریزن نہیں ہے کہ ان کو ریکگنائز نہ کریں۔ اس لیے میرے خیال میں جو ہائی پروفائل لوگ ہیں جو طالبان کے مخالفین میں سے ہیں، ان کو اس گورنمنٹ میں انوالو ہونا پڑے گا۔ اب وہ کون سے نام ہے، بہت سارے انگیجمنٹ چل رہی ہے، وہ اناؤنس ہو، چاہے وہ کرزئی ہیں، چاہے وہ یہ احمد شاہ مسعود کی فیملی ہے، چاہے وہ عبداللہ ہیں، دیگر ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو پہلا سٹیپ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میرے خیال میں وہ اس میں ان کو بہت مدد ملے گی، لیکن یہ ریکگنیشن اتنی جلدی ہونے نہیں جا رہی۔ اور خاص طور پہ جو مغربی ممالک ہیں ارشد، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ریکگنیشن جو ہے اس کو ایک طرح کی تلوار ہے جو ان کے اوپر لٹکائے رکھیں اور ان سے اور مزید کنسیشنز لیں، تو اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔ ایشو یہ ہے کہ طالبان کے پاس اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے وقت بڑا کم ہے۔
کیونکہ جب تک ریکگنیشن نہیں ہوگی تو ان کا جو انگیجمنٹ ہے باقاعدہ طور پر فارمل لیول پہ مختلف پلیٹ فارم سے، یو این سے، دیگر ممالک سے، وہ نہیں ہو پائے گا، ڈیلیگیشنز نہیں آ پائیں گے، ایمبسیز جو بند ہو گئی ہیں وہ کھل نہیں پائیں گی، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ان کو اکنامک ایڈ کی ضرورت ہے جس کے بغیر جس طرح جنرل امجد شعیب کہہ رہے ہیں وہ نہیں چل سکتے، وہ نہیں آئے گی. تو یعنی ہر سٹیپ جو ہے وہ دوسرے سے ملا ہوا ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے پہلا کہ وہ اس طرح کی گورنمنٹ کا اعلان کرے ڈیٹیل میں جس سے ان کو اگلا سٹیپ حاصل کرنے میں آسانی ہو. وہاں پہ پھنسے ہوئے میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے ادھر اسلام آباد میں، ان کا یہ اسیسمنٹ ہے کہ میرے خیال میں اگلے 72 گھنٹے میں، جس میں سے 24 گھنٹے تو گزر گئے ہیں، یہ ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی. لیکن ہر سٹیپ پہ ڈینجر ہے، ہر سٹیپ پہ ڈینجر ہے، ہر سٹیپ پہ ڈینجر ہے. اور جب یہ ڈیٹیل سامنے آتی ہیں، جو دوسرا سوال تھا کہ جو وانٹڈ لسٹ پہ رہے ہیں ان کے خلاف لڑتے رہے، ان کی ریکگنیشن آسان ہوگی، ایکسیپٹیبلٹی ہوگی، یو ایس میں نیٹو الائڈ کنٹریز جتنی تھی وہ ایکسیپٹ کریں گے اس رجیم میں جو وانٹڈ میرے لوگ خیال میں تھے؟ بہت مشکل ہوگا. تو دو طرح کی کمپیٹنگ فورسز ہیں. ایک طرف جس طرح کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ وہ اس طرح کے لوگ جو ٹیررسٹ کی لسٹ میں ہیں، جن کو باقاعدہ طور پر یعنی ان کا نام ہے ان لسٹوں میں، جب وہ گورنمنٹ میں آئیں گے تو ایشو تو کھڑا ہوگا. لیکن دوسری طرف طالبان اب ایک ریالٹی بھی ہیں، وہ اس ٹائم جیت چکے ہیں، گورنمنٹ وہ بنا رہے ہیں، تو ان کو بالکل ڈینائی کرنا بھی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا. تو میرے خیال ہے یہ کمپیٹنگ فورسز ہیں، اور اس میں طالبان کا بہت کرٹیکل رول ہے کہ وہ اپنا بیہیویئر ٹھیک رکھیں، کوئی ایسی چیز نہ کریں جیسے لوگ کہیں دیکھا جی ہم نے تو کہا تھا، یہ تو ہے ہی ویسے. اور دوسرا میرے خیال میں پھر روس کا، چین کا، ایران کا اور پاکستان کا، ان کا بڑا اہم رول ہے. یہ میرے خیال میں تھوڑا سا مغرب کو انگیج کریں گے. اور اگر بات سیکیورٹی کاؤنسل میں آئی جو کہ برطانیہ لے کے جانا چاہ رہا ہے، تو میرے خیال میں اگر طالبان شروعات ٹھیک کر دیں، یعنی 100 میٹر کی دوڑ میں سٹارٹ اپنا اچھا کر دیں، تو پھر روس اور چین کے لیے P5 کے اندر تھوڑی آسانی ہو جائے گی. فخر صاحب آپ سے میرا یہی سوال ہے، اسلامک ایمریٹ افغانستان کا اعلان ہو گیا، انٹرنیشنل ریکگنیشن اور چیلنجز کافی سارے ابھی راستے میں کھڑے ہیں. بالکل جس طرح فہد بتا رہے ہیں کہ یہ چیلنجز ہیں، اور ان کو جس کو کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن، یعنی کہ ایک بگننگ اگر وہ اچھی کریں گے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت نمبر 1 چیز جو تھی دوحہ میں وہ یہ طے کی گئی تھی کہ آپ نے فورس کا استعمال نہیں کرنا. تو آپ نے دیکھا کہ فورس کا استعمال نہیں ہوا، اور پرامن طریقے سے جو ہے وہ جو پہلی شرط جو تھی وہ مکمل ہوگی. دوسری شرط کے اوپر اس وقت عمل درآمد جاری ہے، یعنی کہ ان کا انخلاء جو ہے وہاں سے ہوگا. کابل کی سیکیورٹی جو ہے وہ امریکن ٹروپس کے کنٹرول میں ہے. اب افغانستان کے اندر انہوں نے جنرل ایمنسٹی اناؤنس کی. جنرل ایمنسٹی اناؤنس کرنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ان کو کہ وہ جو ایک کیوٹک سین بننا تھا، یعنی پورے ملک میں جو حکومت کے اداروں میں لوگ کام کر رہے تھے وہ جاب لیس ہو جاتے. وہ یہ سوچتے کہ پھر ہمارا مستقبل کیا ہے، معاشی طور پہ ہم اپنے بچوں کی کیسے دیکھیں گے. وہ سچویشن جو تھی وہ ان کو ایک گارنٹی مل گئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا عالمی برادری، انٹرنیشنل کمیونٹی، جس کو سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی فکر ہوتی ہے، کیا وہ افغانستان میں ایک ایسا کرائسس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مالی امداد بند کر کے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں اور پاکستان کی طرف رخ کریں یا ایران کی طرف رخ کریں؟ یعنی کہ کیوٹک سچویشن جو ہے وہ اس وقت بنے گی جب معاشی طور پر لوگ متاثر ہوں گے اس سے. یعنی آپ نے ایک حکومت کو آپ نے کونے میں دھکیلنا ہے، یا پوری جو آبادی ہے، لیٹ سے کہ اس وقت اگر 4 کروڑ کی آبادی ہے جو کہ کہا جاتا ہے، تو اس میں سے پاکستان کو بھی یہ لگتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ریفیوجیز کی جو ہے وہ پاکستان کی طرف آ سکتی ہے. تو آپ یہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، آگے سردیاں شروع ہونے والی ہے، ونٹر شروع ہونے والا ہے، تو جو انٹرنیشنل UN کے جو ادارے وہاں پہ موجود ہیں وہ اس سچویشن کو کیسے رپورٹ کر رہے ہیں؟ تو آیا پر امن سٹیبل افغانستان دنیا کے لیے بہتر ہے، یا وہ ہیومن کرائسس؟ یعنی کہ ابھی تو آپ یہ کرائم ریٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو کرائم ریٹ تو دنیا میں ہر جگہ پر ہے، لیکن بات ہیومن رائٹ وائلیشن کی ہے، بات کسی کی سروائیول کی ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ایک طیارے کے اوپر جو لوگ جس طرح لٹک کے گئے ہیں اسی کو آپ دیکھ لیں، تو کیا آپ میسج کیا گیا ہے کہ یہی گیا ہے کہ جناب کل تک جن سے آپ مدد لے رہے تھے آپ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو آر یو گوئنگ ٹو فیور یور ووٹ فار دا ہیومینٹی؟ لوگ ملینز جانیں بچانے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، یا آپ ایک نئی ریجم جو آ گیا جس نے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے وہاں پر اس کا رویہ کیا ہوگا؟ ابھی یہ 6 مہینے سال کا ٹائم لگے گا نئی افغانستان کی حکومت کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں، اور اس عرصے کے اندر یہ جتنے بھی ادارے تھے حکومت کے
ان کو چلنا پڑے گا اور انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو چھوڑ نہیں سکتی. اور جس طرح سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یورپی یونین سے کہ ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے, تو میرا خیال میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ کی ریکگنیشن از اے سیپریٹ تھنگ اینڈ بلڈنگ اے ورکنگ ریلیشن شپ از اے سیپریٹ تھنگ. یعنی آپ اگر کہیں پہ زلزلہ آ جاتا ہے, کہیں پہ سیلاب آ جاتا ہے, ڈراؤٹ آ جاتا ہے, تو اسٹل یو این ہیومینیٹیرین ایجنسی جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے یو این کے جو ادارے ہیں ان کو پہلے فرنٹ لائن پہ رکھا جائے گا, اور جہاں تک پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کی بات ہے وہ ایک سیکنڈری ہوگی. لیکن جس طرح فہد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی اس طرح ایکسٹرا آرڈنری کام نہ کریں, یعنی ماضی میں کیا تھا, ماضی میں یہ تھا کہ وہ ایمپوٹیشنز ہو رہی ہیں, گلے کاٹے جا رہے ہیں, پبلک ایگزیکیوشنز ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں وہ جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کو ایک نئے سرے سے ان کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا, تاکہ قانون کے مطابق, چاہے وہ شریعہ کا قانون ہے یا جو بھی ہے, اس کے مطابق چور جو ہے چور کو اس کے مطابق سزا دی جائے. یہی وہ ایک طالبان کا پرانا فیز تھا, اور یہی ہے وہ طالبان کا نیا فیس ہو سکتا ہے جس میں وہ جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ کریں گے, تو دیٹ ول بی بیٹر. زیادہ ہیبت اللہ تو خود جوڈیشل سسٹم ہیڈ کرتے رہیں, چلاتے رہیں, فتوے دیتے رہیں, کافی ساری چیزیں. پاکستان اس حوالے سے کیا کرے گا؟ پاکستان کیا افغان طالبان کو پہلے ممالک میں سے ہوگا ریکگنائز کرنے کے لیے؟ کون کون سے سٹیپس پاکستان نے لینے, اور طالبان نے انٹرنیشنل لاز جو ڈپلومیسی کے ہیں, میڈیا کے ہیں, وہ کون کون سے دوبارہ لکھے ہیں, نئی تاریخ رقم کی ہے؟ اس پہ بات کریں گے.